اپنی ہی جماعت پی ٹی آئی. اب بلے کا نشان جانا میرا خیال ہے، دیکھیں جو قانونی سکم ہوتا ہے نا وہ جو ایف آئی آر کی اسٹیج سے شروع ہوتا ہے، فوجداری مقدمات میں سپریم کورٹ تک جاتا ہے، اسی طرح سول مقدمات میں آپ ایک غلطی کر بیٹھیں، آپ جو مرضی کہتے ہیں ہمارا رائٹ بنتا ہے، مگر آپ کو سنی اتحاد کونسل کا نشان ثابت کرنا ہوگا. یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح فاٹا اور پاٹا کی بات ہوئی اور تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی، اور ہمارے اپنے امیر مقام صاحب جو خیبر پختونخوا کے ہمارے صدر بھی ہیں، ان کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ فاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس جو ہے اس کو وڈرا کیا جائے. تو یہ بات مانی گئی ہے. اور براڈر ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ روپیہ مستحکم رہا ہے بہت عرصے سے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کسی کو یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، آپ کے پاس 15 دن کا کور ہوتا تھا، اب 2 مہینے کا کور ہے. دیکھیں اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، چین، سعودی عرب، یو اے ای، دوست ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں. تو میں تو اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کیا ہی اچھا ہوتا یہ شیڈو بجٹ پیش کرتے. شیڈو بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تجاویز ہے ہماری، آپ ان کو مانیں. جس طرح فاٹا پاٹا پہ بات ہوئی ہے، بہت ساری تجاویز ان کی مانی جا سکتی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے اوپر ہماری حب الوطنی، ہماری سروائیول، ہماری قومی سلامتی، ہمارا ایک جو اوور آل ایک نیشن کا سٹرکچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ آئیں اس کا حصہ بنیں، دے آر موسٹ ویلکم، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. اور جو اچھی تجاویز دیں گے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر. ہم نے مساق معیشت کی بات کب کی تھی؟ آہا چیمہ 3 سال جیل میں رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جاتا ہوں 5 سال جیل میں رہے، اتنی سزا ہوتی ہے 5 سال کی. ہماری آدھی لائن خالی تھی جب شہباز شریف کا آپ جگرا دیکھیں کہ جنہوں تے بیلیو باقی ویڈیو ویکھن تو پہلے تھوڑے اگے ایک میں سوال کردا ہاں. وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب بڑی سچائی دے نال جھوٹ بولدے پین، کیا تسی ان دے لیکچر تو مطمئن ہو؟ اپنی رائے دا اظہار کمنٹ سیشن وچ ضرور کیتا کرو. میں بھی کوشش کراں گا کہ تھوڑے ہر کمنٹ دا رپلائی کر سکاں. شکریہ. کھڑا ہو کے انہوں نے کہا جی میں مساق معیشت کرنے کو تیار ہوں. ہمارے حالات مختلف تھے، ہمارے بدترین حالات تھے جب شہباز شریف نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کچھ لے کچھ دے کی پالیسی کریں تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. تو ابھی تو میں 9 مئی کے مقدمات ہیں، ابھی ان کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں فلاں گھر چلا گیا. شہباز شریف کو 3 دفعہ گرفتار کیا گیا. گندا نالے کا کیس الگ تھا، آشیانہ کا کیس الگ تھا، رمضان شوگر مل کا کیس الگ تھا، منی لانڈرنگ کا کیس الگ تھا، ایف آئی اے کے کیس الگ تھے، شہزاد اکبر صاحب الگ پیچھے لگے ہوئے تھے. 4 کیسز میں 3 دفعہ تو گرفتاری میرے سامنے ڈالی گئی ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور کسنے والے تھے نا، ہم تب کہتے تھے انہوں نے بھاگنا ہے. ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ شہزاد اکبر، یہ شہباز گل ٹائپ لوگ، انہوں نے آدھا گھنٹہ نہیں نکالنا، یہ جیسی حکومت ختم ہوگی وہ پرواز اور اڑ گئے. اور بہت سے انہوں نے صحافیوں پر بھی بہت سے مقدمات بنوائے تھے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں آج کابینہ میں وزیر اعظم صاحب نے ایک غلط فہمی جو ایک اخبارات میں میڈیا پہ آئی اس کو دور کیا اور اس عزم استحکام کے نریٹو کے حوالے سے بتایا. دیکھیں یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے. جب عزم استحکام نامی نریٹو یا جو پالیسی اپروو ہوئی ایپیکس کمیٹی میں، مقصد یہ تھا کہ چاروں وزراء اعلیٰ تشریف رکھتے تھے. کے پی کے سے علی مین گنڈا پور صاحب بھی تھے، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تمام وزراء اعلیٰ انکلوڈنگ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، انہوں نے منظوری دی اس بات کی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ کوئی آپریشن نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اب نو گو ایریا ایگزسٹ کوئی نہیں کرتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپریشن کے لیے آپ پہلے وہاں کی جو پاپولیشن تھی، لوگ تھے، ان کو ڈسپلیس کرتے تھے، ان کی نقل مکانی کرواتے تھے، ان کو شفٹ کرتے تھے، پھر وہاں پہ آپریشن کرتے تھے. ابھی نو گو ایریا نہیں ہے. اب جو دہشت گرد ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کا نظریہ ہے، ان کی جو وہاں پہ روٹس ہیں، یہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نریٹو ڈومین میں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی مد میں، اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، باقی جو ادارے ہیں، ان کو ملا کے ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ لے کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک اوور آل پالیسی کا نام عزم استحکام ہے. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پہ بریفنگ ہوئی، پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہر فورم پہ اس پہ بریفنگ ضرور ہوگی، مگر اس پہ براڈر کنسنسس پیپلز پارٹی کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ وہاں پہ ہو چکا جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی. جو جی یہ ایک براڈر کنسنسس وہاں پہ، بلکہ جب عزم استحکام کے نام کی باری آئی اور وہاں پہ نام پرپوز کیا گیا تو چاروں وزراء اعلیٰ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جی نام ٹھیک ہے عزم استحکام کا. اور علی مین گنڈا پور صاحب کی بات درست ہے، ریکارڈ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپریشن کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. عزم استحکام ایک پالیسی کے طور پہ سامنے آیا جس کا حصہ ہوگا کہ جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مختلف جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا کہ جس پہ تمام لوگوں نے وہاں پہ بیٹھے کنسنسس کیا. اور نیشنل ایکشن پلان کا ریوائول
क्योंकि जब हम छोड़ के गए 2018 में, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग ही नहीं हुई। तो अब नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग होगी, तमाम तो ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਹਨ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ सियासी हमला यानी कि ज़ाती हमला करे। हाँ ठीक है, सियासी इख्तलाफात वो अलग चीज़ है और वो हर पार्टी में एक दूसरे नाल होंदे ने, मगर ये सिर्फ आवाम नूं बेवकूफ बनांदे ने। अगर इन्हां नूं वेखिया जावे पार्लीमेंट या पार्लीमेंट दी कमरियां विच ते एक दूसरे नाल खाने खा रहे होंदे ने, एक दूसरे दे नाल बैठे होंदे ने। सिर्फ आवाम नूं इन्हां ने लॉलीपॉप दित्ता है कि भाई मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं ते पीपल पार्टी ठीक है, पीपल पार्टी ठीक नहीं ते पीटीआई ठीक है। जितने भी साडे लीडर आए सारे जरनैलां दीयां झोलियां च बह के आए, सारे कंधियां ते आए, मगर ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਨੂੰ नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, जो मोहतरमा की हुकूमत आई तो उन्हें नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। फिर इन्होंने एक आपस में मुआहदा किया, उस मुआहदे ते भी ठीक तरीके नाल अमल नहीं होया। फिर दोस्तों तुहानूं पता है कि जो इमरान खान आया, पहले ये दोनों पार्टियां एक दूसरे नूं चोर 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 कहंदियां सन। एक कहंदा सी कि मैं तेरा पेट फाड़ के मनी लॉन्ड्रिंग कढावांगा और दूसरा कहंदा सी मैं लंदन दे फ्लैटां दा हिसाब लवांगा। आज एक मुल्क दा वजीर आजम है और दूसरा मुल्क दा सदर है। बस दोस्तों हालात बदले, वाकयात बदले, हवावां दा रुख चेंज होया ते पार्टियां एक हो गई। इमरान खान के खिलाफ जितनी भी पाकिस्तान दी पार्टियां वो अलहदा हो गई और पीटीआई अलहदा हो गई। आज भी इमरान खान या पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। मैं ये नहीं कहता कि गलतियां इमरान खान को नहीं हुई, इमरान खान को भी हुई होंगियां, मगर नाज़रीन गलती नूं बोल के अगे चलना चाहिए और अनाज का मसला नहीं बनाना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਤਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।